السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، جواہر المنطق میں ہم نے نقائص اور عکس مستوی اور عکس نقیض کا بیان پڑھ لیا ہے۔ اب ان کے اندر ان تینوں اسباق میں جو سوالات وارد ہوتے ہیں مشق کے طور پر، آج ہم ان کو حل کریں گے۔ پہلا سوال اس میں ہوا ہے کہ مندرجہ ذیل قضایا کے نقائص قلم بند کرو۔ آپ کو پچھلے اسباق یاد ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ اسباق یاد ہوں گے تبھی آپ ان سوالوں کو حل کر پائیں گے، اور اگر وہ یاد نہیں ہوں گے تو آپ ان کو حل نہیں کر پائیں گے۔ سب سے پہلے ہے کل فاعل مرفوع، ہر فاعل مرفوع ہے۔ تو قضیہ نقیض کے اندر آپ نے پڑھا تھا کہ دو قضیوں کا اس طرح ہونا کہ ایک کا صدق دوسرے کے کذب کو چاہے، ایک کا صدق دوسرے کے کذب کو چاہے، اور کیف میں بھی اختلاف، صدق و کذب میں اختلاف، یعنی صدق و کذب یعنی دو قضیوں کا کیف میں اس طرح مختلف ہونا کہ ایک کا صدق دوسرے کذب کو چاہے۔ یعنی اگر ایک قضیہ صادق ہے تو اس کی نقیض جو آئے، اصل قضیہ صادق ہو تو نقیض کو کاذب ہونا ضروری ہے، اور اگر اصل قضیہ موجبہ ہے تو نقیض کو سالبہ ہونا ضروری ہے، اور اگر اصل قضیہ کلیہ ہے تو نقیض کو جزیہ ہونا ضروری ہے۔ یہ آپ نے پیچھے پڑھا تھا۔ تو اب چونکہ کل فاعل مرفوع پر کل لگا ہے تو یہ کل موجبہ کلیہ کا سور ہے، تو یہ کل فاعل مرفوع یہ موجبہ ہے اور کلیہ ہے کیونکہ اس پر کل لگا ہوا ہے، اور موجبہ ہے کہ کیونکہ اس کے اندر حکم کا اس بات ہو رہا ہے۔ کل فاعل مرفوع، ہر فاعل مرفوع ہے، تو اس کی نقیض کیا آئے گی؟ موجبہ کی نقیض بنے گی سالبہ، اور چونکہ کلیہ ہے تو کلیہ کی نقیض بنے گی جزیہ، تو نقیض ہوگی سالبہ جزیہ۔ موجبہ کی وجہ سے اس کی نقیض سالبہ اور کلیہ کی وجہ سے اس کی نقیض جزیہ، تو اس کی نقیض بنے گی سالبہ جزیہ۔ تو سالبہ جزیہ کیسے بنائیں گے؟ کل فاعل مرفوع کو کر دیں گے بعض الفاعل لیس بمرفوع، ہر فاعل مرفوع ہے تو اس کے نقیض لائیں گے تو بنائیں گے بعض الفاعل لیس بمرفوع، اس لیے کہ موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزیہ آتی ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ لا شیء من الکاتب بانسان، کاتب میں سے کوئی انسان نہیں ہے، یہ ہے سالبہ کلیہ۔ کاتب میں سے کوئی انسان نہیں ہے اور سالبہ ہے تو اس کی نقیض کیا آئے گی؟ موجبہ، اور کلیہ ہے تو اس کی نقیض کیا آئے گی؟ جزیہ۔ تو سالبہ کلیہ کی نقیض آئے گی موجبہ جزیہ۔ کاتب میں سے کوئی انسان نہیں ہے، یہ نقیض، یہ اصل ہے، تو اب اس کی نقیض کیا ہوگی؟ نقیض یہ ہوگی کہ بعض الکاتب انسان، بعض کاتب انسان ہے۔ سالبہ کی نقیض موجبہ اور کلیہ کی نقیض جزیہ، تو موجبہ جزیہ اس کی نقیض آئے گی اور ہوگا لا شیء من بعض الکاتب، بعض الکاتب بانسان، یعنی بعض کاتب انسان ہے۔ ٹھیک ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں بعض الفرس زاہقن، بعض گھوڑے ہسمک ہیں، ہنسنے والے ہیں۔ یہ موجبہ جزیہ ہے، بعضو ہے، اور یہ نقیض یہ جو ہے موجبہ جزیہ ہے۔ اب چونکہ یہ موجبہ ہے تو موجبہ کی نقیض آتی ہے سالبہ، اور جو ہے یہ جزیہ ہے تو کہ اس کی نقیض آئے گی سالبہ، یہ جزیہ ہے تو اس کی نقیض آئے گی کلیہ۔ تو موجبہ کی نقیض سالبہ اور جزیہ کی نقیض کلیہ، تو اس کی نقیض آئے گی سالبہ کلیہ۔ ایسے ہی یہ سمجھ لیجئے گا کہ جو موجبہ کلیہ کی نقیض ہوگی، موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ کلیہ، تو ادھر سے بھی سالبہ کلیہ کی نقیض موجبہ جزیہ ہوگی۔ سالبہ جزیہ کی نقیض موجبہ کلیہ ہے تو موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزیہ ہے، یہ یاد رکھنا۔ ابھی آپ نے یہاں پڑھا تھا لا شیء من الکاتب بانسان، اس کی نقیض موجبہ جزیہ ہے،
تو اب بعض الفرس ضاحکن یہ موجبہ جزیہ، اس کی نکیز سالبہ کلیہ ہوگی. ٹھیک ہے، تو اب کیا پڑھیں گے؟ بعض الفرس ضاحکن، بعض گھوڑے ہنسمکھ ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اس کی نکیز یہ آئے گی کہ لا شیء من الفرس بضاحکن، کوئی گھوڑا ہنسمکھ نہیں ہے. صحیح ہے. کل نوع کلی، کل نوع کلی، ہر نوع کلی ہے، یہ موجبہ کلیہ ہے. اور موجبہ ہے تو اس کی نکیز کیا آئے گی دوستوں؟ سالبہ. اور کلیہ ہے تو اس کی نکیز آئے گی جزیہ. تو موجبہ کلیہ کی نکیز بنے گی سالبہ جزیہ. تو اب بنائیں گے کل نوع کلی کو بعض نوع لیس بکلی، بعض نوع جو ہے کلی نہیں ہے، بعض نوع کلی نہیں ہے. جیسے زید نوع ہے لیکن کلی نہیں ہے. بعض الحمار لیس بناحق، بعض گدھے ناحق نہیں ہیں. اب یہ سالبہ جزیہ ہے. بعض لیسا جہاں پر بھی ہے تو یہ سالبہ جزیہ ہی کا صور ہے، تو آپ سمجھ جائیے گا کہ سالبہ جزیہ ہے. بعض الحمار لیس بناحق، بعض حمار جو ہے ناحق نہیں ہے، تو موجبہ سالبہ ہے، سالبہ جزیہ. سالبہ ہے تو اس کی نکیز موجبہ آئے گی، اور جزیہ ہے تو اس کی نکیز کلیہ آئے گی. حاصل کلام یہ ہے کہ اس کی نکیز موجبہ کلیہ آئے گی. بعض الحمار لیس بناحقن کی نکیز آئے گی کل حمار ناحق، ہر ہی گدھا ناحق ہے. بالکل صحیح ہے. اب آگے دوسرا سوال ہے، کریں مندرجہ ذیل قضایا کی عکوس تحریر کریں. اس میں آپ نے پڑھا تھا کہ صدق و کیف کی بقا ہوگی، صادق ہوں گے، کیف کی بقا ہوگی، یعنی دونوں طرف دونوں صادق ہوں گے، یعنی عکس اور اصل دونوں صادق مانے جائیں گے. اور کیف کی بقا ہوگی، یعنی اگر ایک طرف موجبہ ہے تو دوسری طرف بھی موجبہ ہوگی، ایک طرف سالبہ ہے تو دوسری طرف بھی سالبہ ہوگی. اب دیکھیے کل انسان معاشن، ہر انسان معاشی ہے، یہ صحیح ہے، ہر انسان چلنے والا ہے. اب موجبہ کلیہ ہے، اب موجبہ کلیہ کا عکس جو ہے وہ موجبہ جزیہ آتا ہے، کیونکہ کم میں اختلاف ہو سکتا ہے، کیف کی بات نہیں ہے. کیف میں ضروری ہے کہ کیف میں جو ہے اختلاف نہ ہو. تو موجبہ کلیہ کی عکس جو ہے، موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزیہ لائیں گے. تو کل انسان معاشن، ہر انسان معاشی ہے. اور عکس میں کرتے کیا ہیں کہ جو جزء اول اصل قضیہ میں جو پہلی جو جگہ جزء اول کی جگہ ہے، یعنی پہلی جگہ ہے اس کو موضوع کی جگہ ہے، اس کو محمول کی جگہ کر دینا، اور جو محمول کی جگہ ہے اس کو موضوع کی جگہ کر دینا. اور پڑھیں گے اس کو کہ کل انسان معاشن کو پڑھیں گے، ہر انسان معاشی ہے، اس کو پڑھیں گے بعض الماشی انسان، بعض معاشی جو ہے انسان ہے، بات چلنے والا انسان ہے. آگے کریں بعض المسلم مسلن، بعض مسلمان نمازی ہے، مصلی ہے. صحیح ہے. اب یہ چونکہ موجبہ جزیہ ہے اور موجبہ جزیہ کا عکس موجبہ جزیہ ہی آتا ہے، تو صرف کرنا کیا ہے، مسلن کو مسلموں کی جگہ اور مسلموں کو مسلن کی جگہ کر دینا، بلکہ یہ بعضو اپنی جگہ ہی رہے گا. اور کریں گے اس طریقے سے بعض المصلی مسلمون، بعض مصلی مسلم ہے. آگے کہتے ہیں لا شیء من السیارۃ بطیارۃ، یعنی کوئی موٹر کار میں سے کوئی بھی طیارہ نہیں ہے. تو یہ سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ آتا ہے. تو اب یہاں پر بھی کریں گے طیارہ کو سیارہ کی جگہ اور سیارہ کو طیارہ کی جگہ، باقی لا شیء کو لا شیء کی جگہ رکھیں گے. اور کہیں گے لا شیء من الطیارۃ بسیارۃ، یعنی کسی طیارہ میں سے کوئی طیارہ جو ہے سیارہ نہیں ہے. کل جسم قابل للابعاد الثلاثہ، ہر جسم ابعاد ثلاثہ ہے، یعنی کہ تینوں بعدوں کو قبول کرنے والا ہے. پھر یہ موجبہ کلیہ ہے، اور موجبہ کلیہ کا عکس کیا لے کر آئیں گے، موجبہ جزیہ. تو بعض القابل للابعاد الثلاثہ جسم. ٹھیک ہے، یہ آپ کا آج کا سبق ہو گیا.
انشاءاللہ الرحمن سبق نمبر صفحہ نمبر 94 ادھر بھی ہے کیا؟ اب انشاءاللہ یہ حجت کا بیان شروع ہوگا جو منطق کے اندر ریڑھ کی ہڈی مانی جاتی ہے، اور مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ آپ لوگ خوب محنت سے پڑھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔